تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم نے اپنا درس اس کتاب سے قسم اول سے مکمل کر لیا۔ آج سے انشاءاللہ اس کی قسم ثانی کی ابتدا ہوگی۔ پہلی قسم کے اندر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت کو مختلف انداز میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا۔ اب اس فصل کے اندر بالخصوص ایک امتی پر، ایک مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں اور ساری مخلوق پر حضور علیہ السلام کے کیا حقوق لازم ہوتے ہیں، اس بات کو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً 28 فصلوں کے اندر بیان کریں گے۔ 4 باب اور اس میں 28 فصلیں ہوں گی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق کو بیان کیا جائے گا۔ پہلی فصل کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے باب کے اندر آپ نے 5 فصلیں بنائی ہیں تقریباً، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بالخصوص ایمان لانا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء کرنا، اس کو بالخصوص بیان کریں گے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بالخصوص اقوال کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی اتباع کس قدر ضروری ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کس انداز میں حضور علیہ السلام کی اتباع کیا کرتے تھے، اس کو بیان فرمائیں گے۔ اور بدعت کی مذمت بیان کریں گے، سنت کی اہمیت کو بیان کریں گے۔ تو یہ ایک لحاظ سے بڑا جامع اور انتہائی علمی باب ہے، علمی قسم ہے کہ جس کو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں القسم الثانی، دوسری قسم، فیما یجب علی الانام من حقوقہ علیہ السلام۔ قال القاضی ابو الفضل رحمہ اللہ تعالی وهذا قسم لخصنا فيه الكلام في وجوب تصديقه واتباعه في سنته وطاعته، وهذا قسم لخصنا فيه الكلام في 4 أبواب على ما ذكرناه في أول الكتاب، ومجموعها في وجوب تصديقه واتباعه في سنته وطاعته ومحبته ومناصحته وتوقيره وبره وحكم الصلاة عليه والتسليم وزيارة قبره۔ یعنی یہ قسمیں ثانی ہیں کتاب کی، اور اس میں بھی ہم نے 4 باب ذکر کی ہیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، آپ کی سنت اور میں آپ کی اتباع کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ سے خیر خواہی کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، آپ کے ساتھ بھلائی کرنا، آپ پر درود و سلام بھیجنا، اور آپ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے احکام کو بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں الباب الاول، پہلا باب، فی فرض الایمان به ووجوب طاعته واتباع سنتی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا باب اور
آپ अलैहिस्सलाम की ताअत का वाजिब होना और आपकी सुन्नत का इत्तिबा करना। सबसे पहली जो गुफ्तगू काज़ी आज़म मालिकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बयान फरमाई है वो ये बयान फरमाई है कि पीछे हमने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नबूवत के हवाले से, आपकी रिसालत के हवाले से बयान किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस कदर मकाम और मर्तबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम का बुलंद फरमाया है। तो जो भी इन मामलात को पढ़ेगा तो उसके दिल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती जाएगी। और अगर ऐसा शख्स पढ़ता है कि जो अहले ईमान में से नहीं, जब वो भी पढ़ेगा सुनेगा तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हक्कानियत, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रिसालत और नबूवत उस पर भी वाज़ेह हो जाएगी। लिहाजा हर एक पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना और आपकी तस्दीक करना ये वाजिब है। ये सबसे पहली गुफ्तगू फरमाई कि सबसे पहला हक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लोगों पर यह है कि आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आएँ और जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से लेकर आए हैं उन तमाम में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सच्चा तस्लीम करें, कि आप अलैहिस्सलाम की तस्दीक करें जो कुछ आपने बयान फरमाया है। इस पर इब्तिदा में कुरान मजीद फुरकान हमीद की 3 आयतें काज़ी आज़म मालिकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बयान फरमाई कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का हुक्म इरशाद फरमाया। चुनाचे आप फरमाते हैं कि इज़ा तक़र्ररा बिमा क़द्दमनाहु सुबूतु नबुव्वतिही व सिहहतु रिसालतिही वजबल ईमानु बिही व तस्दीक़ुहु फ़ीमा अता बिही, यानी जब हमने पीछे जो बातें जिक्र की हैं उससे ये वाज़ेह हो गया, मुकर्रर हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबूवत का सबूत और आपकी रिसालत की सेहत, तो हर एक पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना और आपकी तस्दीक करना उन मामलात में जो आप लेकर आए हैं ये वाजिब यानी फ़र्ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व नूरिल्लज़ी अंज़लना। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ। रसूल से मुराद यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। व नूरिल्लज़ी अंज़लना, और उस नूर पर के जो इसको हमने नाजिल किया यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद। और फरमाता है क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनू बिल्लाहि व रसूली। अल्लाह तबारक व तआला का जो उसलूब कलाम है उसको मुलाजा फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आपको भेजा शाहिद बनाकर, शाहिद यानी गवाह बनाकर, यानी आपको हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा, क्योंकि गवाही देता वही है कि जो हाजिर भी हो, जो नाजिर भी हो, मौजूद भी हो। व मुबश्शिरन, और आपको बिशारत देने वाला बनाकर भेजा। व नदीरन, और आपको डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। अब होना ये चाहिए था कि लियुमिनू, ताकि लोग ईमान लेकर आए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला लोगों से खिताब फरमाता, बराह रास्त लोगों से खिताब हुआ कि लितुमिनू बिल्लाहि व रसूली। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हमने जो शाहिद व मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर भेजा है, तो तुम लोग अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लेकर आओ। बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब फरमाया तमाम लोगों से कि इनको रसूल बनाकर भेजना, इनको गवाह बनाकर भेजना, इनको मुबश्शिर बनाकर भेजना, इनको नज़ीर बनाकर भेजना इसलिए है ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेकर आ जाओ। यानी एक होता ना गैबत के सीगे से, गायब के सीगे से गुफ्तगू होती, तो वो भी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन खिताब का सीगा बिलखुसूस मुखातब करना किसी को तो ये तंबी के लिए होता है। एक तो गैबत के सीगे में गुफ्तगू की जाती है, और लेकिन उसको बदल के बराह रास्त खिताब कर लेना ये तंबी होती है, ताकीद होती है कि ये काम ज़रूर ज़रूर तुमने करना है। तीसरी आयत में फरमाता है वक़ाला फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिहि वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, कि बस तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर, वो रसूल के जो नबी हैं, जो उम्मी हैं, वो कि जो अल्लाह तबारक व ताला की तस्दीक करते हैं, उसके कलिमात की तस्दीक करते हैं, और उनकी इत्तिबा करो ताकि तुम हिदायत पा जाओ। अब काज़ी आज़म मालिकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह
آگے بیان فرما رہے ہیں کہ ان آیات سے اور دیگر آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لایا جائے ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. ایمان مکمل. بڑی خوبصورت گفتگو عشق رسول میں ڈوبی ہوئی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی اپنی کتاب علم القرآن کے اندر کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کے 3 معنی ہیں. ایمان کے 3 معنی. ایک لغت کے اندر معنی ہے کہ لغت کے اندر کسی چیز کو پختہ کرنا، کسی چیز کو امن دینا، امن کے اندر داخل ہونا، داخل کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے. پختہ کر دینا کسی چیز کو، مضبوط کر دینا. شریعت کی اصطلاح کے اندر ایمان کا مطلب ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر آئے اس میں آپ کی تصدیق کرنا، یعنی ضروریات دین کو ماننا. ضروریات دین کو ماننا یہ ایمان ہے. فرماتے ہیں تیسری اصطلاح ہے قرآن کی اصطلاح. قرآن کی اصطلاح میں ایمان نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مطلق مان لینا، کہ جو حضور فرما دیں اس پہ سر جھکا لینا. یہ ہے قرآن کی اصطلاح میں ایمان. قرآن ایمان اسی کو کہتا ہے کہ جو آپ کو اپنا حاکم تسلیم کرتا ہے وہ مومن ہے. اس پر پھر آپ نے کئی آیات پیش کی. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہاں آیت پیش کر رہے ہیں. مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کی آیت بیان فرمائی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں. اگرچہ کہ اس آیت کی تفسیریں اور بھی بیان کی گئی ہیں کہ چونکہ یہ منافقین تھے، زبان سے کہہ رہے تھے، دل سے لے کر نہیں آئے تھے، اس لیے اللہ نے آگے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں. لیکن مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں پر ان لوگوں نے یہ تو کہا کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آمنا باللہ وبالنبی والرسول. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین، کہ ایمان والے ہیں ہی نہیں. یعنی جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اس وقت تک ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الفتح کی یہ آیت ذکر فرمائی کہ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے. فقط اتنا نہیں فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، بلکہ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرمایا کہ وَمَن لَّم يُؤْمِن بِاللَّهِ ورسولی، کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ہم نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. فرماتے ہیں والایمان بالنبی محمد علیہ السلام واجب متعین لا یتم الایمان الا به ولا یصح اسلام الا معه. قال اللہ تعالی وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. اس کے بعد قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ احادیث طیبہ بیان کی ہیں کہ جن کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب تک ایمان نہیں لایا جائے گا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن ہوگا ہی اسی صورت میں جب کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. اس میں سے مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مجھ پر ایمان نہ لائیں اور اس پر ایمان نہ لائیں جو میں لے کر آیا، جو احکام جو قرآن میں لے کر آیا اس پر ایمان نہ لائیں، اس وقت تک ان سے قتال کروں. یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جب تک ایمان نہیں لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کے لائے ہوئے دین پر، تو اس وقت تک وہ مومن نہیں، اس وقت تک وہ مومن نہیں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ ایمان لے آئیں گے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو اس صورت میں اپنے مالوں کو اور اپنے خونوں کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے. کہ اب یہ مومن ہے تو مومن جو ہے وہ ایک مومن کے اوپر دوسرے مومن کا خون، اس کا مال، اس کی عزت یہ حرام ہوا کرتی ہے. تو اپنے خونوں اور اموال کو محفوظ کر لیا. الا بحقها،
مگر جو اسلام کا حق ہے. یعنی اگر ایک شخص جس سے قتال لازم ہے وہ ایمان لے آتا ہے تو ایمان لانے کے بعد اس کا مال محفوظ، اس کی جان محفوظ، اس کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے. مال اس کا محفوظ ہے، اس کی جان محفوظ ہے. اس کو اب کوئی دوسرا مومن جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کے اوپر حرام ہے. ویسے تو اگر کوئی ایمان نہیں لایا تو اس کے احکام دوسرے ہیں. ہر ایک سے قتال لازم نہیں ہوتا. قتال کی صورتیں ہیں کہ کہاں پہ قتال ہوگا، اس کے لیے شریعت مطہرہ نے اصول مقرر کیے ہوئے ہیں. یہ فرمایا الا بحقھا، ایمان لے آیا تو ایمان لانے کے بعد کیا کبھی اس کو قتل کیا ہی نہیں جا سکتا، اس کو موت کی سزا دی ہی نہیں جا سکتی؟ فرمایا الا بحقھا، ہاں کچھ حقوق ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس پر قتال کا یا اس پر قتل کا حکم جاری ہوگا. وہ حقوق مشہور و معروف ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام لا کے مرتد ہو جاتا ہے یا کوئی شخص شادی شدہ ہے اور وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے، محسن ہے، زنا کا ارتکاب کرتا ہے یہ، اور تیسرا وہ کہ جو کسی کو قتل کرتے، تو ان تینوں کے بدلے میں اس کو بدلے کے اندر قتل کیا جائے گا. تو الا بحقھا، اسلام کے حقوق میں سے اگر کسی کو پامال کیا کہ جس کی بنیاد پر اس کے اوپر قتل کا حکم آتا ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ انہوں نے اپنے مال کو، اپنی جانوں کو ہم سے محفوظ کر لیا. وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ پر. یعنی اگر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اگرچہ کہ دل کے اندر کفر چھپایا ہوا ہے، تو جو باطن کا معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے. ہم ظاہر کے مطابق ان کے اسلام کا فیصلہ کریں گے اور ان کے اوپر مومن ہونے کا حکم دیں گے، ان کا ایمان اور ان کے اموال یہ محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے، بتانا مقصود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں جو مومن ہونے کی شرط لگائی ہے وہ شرط اس صورت میں ہے جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے. فرماتے ہیں حدثنا ابو محمد الخشنی الفقیہ بقراءتی علیہ قال حدثنا الامام ابو علی طبری قال حدثنا عبد الغافر الفارسی قال حدثنا ابن عمرویہ قال حدثنا ابن سفیان قال حدثنا ابو الحسین قال حدثنا امیۃ بن بسطام قال حدثنا یزید بن زرعی قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال القاضي أبو الفضل والإيمان به عليه السلام هو تصديق نبوته ورسالة الله له وتصديقه في جميع ما جاء به وما قاله ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة بذلك باللسان تم الإيمان به والتصديق له كما ورد في هذا الحديث نفسه من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہاں پر ایک بحث ہے جس کے اوپر یہ مکمل قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی جائے، آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی جائے، یہ مطلب ہے. اور جو کچھ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں اس میں آپ کو سچا مانا جائے، اس میں آپ کو سچا مانا جائے. یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا. اب اگلی جو گفتگو ہے اس میں جو خلاصہ ہے اس کا یہ ہے، اصل چیز ہے دل کی تصدیق، اصل چیز دل کی تصدیق ہے. اب کیا زبان سے بھی اس بات کا اقرار کرنا یہ ضروری ہے کہ زبان سے بھی اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں؟ اس کا اقرار زبان سے کرنا ضروری ہے. تو اس کا حاصل یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد، دل سے تصدیق کرنے کے بعد، سچا ماننے کے بعد اگر تو اس کو سرے سے موقع ہی نہ ملا کہ وہ اقرار کر سکتا زبان سے اس بات کو
بیان کر سکتا، اتنا موقع ہی نہ ملا، تو ایسا شخص عند اللہ مومن ہے، اللہ کے نزدیک مومن ہے۔ اقرار یعنی زبان سے جو اقرار کیا جاتا ہے یہ دنیا کے احکام کو جاری کرنے کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے احکام کو جاری کرنے کے لیے کہ اب اس کے اوپر مسلمانوں والے احکام جاری ہوں گے کہ اس پہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کا کفن دفن ان تمام معاملات کو کیا جائے گا، اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ زبان سے اقرار کے اوپر اس کی بنیاد ہے، ورنہ حقیقت کیا ہے؟ دل سے تصدیق کرنا۔ اب اس کو اتنا موقع ہی نہ ملا کہ وہ اقرار کر سکتا، تو اب چونکہ دیگر مسلمانوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ایمان لے کر آیا یا نہیں لے کر آیا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو وہ مومن ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کے اوپر مسلمانوں والے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ یوں ہی اگر اس کو اتنا موقع ملا کہ اس کو موت نہیں آئی فوری، تصدیق کی اس نے دل سے، اتنا موقع اس کو ملا ہے کہ اگر وہ اقرار کرنا چاہے تو اقرار کر سکتا ہے۔ تو اب اس میں دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک کہ اس سے اقرار کا مطالبہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اس سے کہا گیا کہ تم اقرار کرو کہ تم مومن ہو، اب اتنا اس سے مطالبہ کیا گیا اور اس نے نعوذ باللہ انکار کر دیا، نعوذ باللہ انکار کر دیا، تو اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا کہ تصدیق دل سے سچے ماننے کا نام ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اب ہمیں تصدیق کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو پتہ جو چلے گا وہ اقرار کے ذریعے ہی پتہ چلے گا، اقرار کے ذریعے معلوم ہوگا کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ تو جب اس نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر وہ تصدیق نہیں کہ جس کے ذریعے سے ایمان پورا ہوتا ہے، کہ تصدیق کا تقاضا یہ ہے کہ زبان سے بھی اقرار کرے۔ جب مطالبہ کیا جائے اور کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ ایمان چھپائے، گن پوائنٹ پہ کھڑا ہوا ایک الگ بات ہے کہ پسٹل اس کے سر پہ رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ اقرار کرے گا تو اس کو مار دیں گے، تو اس موقع پر چھپانا ایک الگ بات ہے۔ ویسے ہی اس سے اقرار کا کہا گیا اور اس نے اقرار نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تصدیق پوری نہیں ہے، لہذا وہ مومن نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے مطالبہ کرنے پر اقرار کر لیا تو وہ عند اللہ بھی مومن ہے اور عند الناس بھی مومن ہے، دنیا کے اندر اس کے اوپر مومنوں والے احکام ہی جاری ہوں گے۔ اور اگر اس سے مطالبہ نہیں کیا گیا، اس سے مطالبہ نہیں کیا گیا، اقرار کرنے کا مقابلہ کسی نے مطالبہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن کہلائے گا، عند اللہ وہ مومن کہلائے گا۔ لیکن دنیاوی احکام کے لیے جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ جو دنیاوی احکام جاری ہوتے ہیں وہ اقرار کی بنیاد پہ جاری ہوتے ہیں، زبان سے اقرار کی بنیاد پر جاری ہوتے ہیں، تو اس صورت میں عند اللہ وہ مومن ہے، لیکن مومنوں کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک وہ کافر ہی قرار پائے گا کہ دنیاوی احکام جو ہے اس کے اوپر جاری نہیں کیے جائیں گے۔ تو اسی بات کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احادیث کی روشنی میں مزید بیان کر رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ حدیث جبریل کے ذریعے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ حدیث جبریل کے اندر ویسے ایمان اور اسلام، ایمان اور اسلام یہ ایک ہی چیز ہے، ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، یعنی مصداق کے اعتبار سے جس کو مومن بولیں گے اس کو مسلم بولیں گے، جس کو مسلم بولیں گے اس کو مومن بولیں گے۔ البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو دل کی تصدیق ہوتی ہے، جو احکام باطنیہ ہوتے ہیں، باطن کے جو احکام ہوتے ہیں، ماننے کے جو احکام ہوتے ہیں اس کو ایمان بولتے ہیں، اور جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں اس کو اسلام بول دیتے ہیں۔ جیسے نماز کو فرض ماننا اس کو ایمان کہا جائے گا، اور نماز پڑھنا اس کو اسلام کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے، ورنہ اسلام اور ایمان کیا ہیں؟ شے واحد ہیں۔ باطن کے احکام پر، ماننے کے احکام پر بعض اوقات ایمان کا اطلاق کرتے ہیں، اور ظاہری افعال کے اوپر اسلام کا اطلاق کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حدیث جبریل کے اندر دونوں چیزوں کو ضروری قرار دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب جبریل امین نے یہ پوچھا کہ ایمان کیا ہے، ایمان، تو آپ نے یہ فرمایا کہ ان تؤمن باللہ ورسلہ، پھر پوری حدیث مبارکہ کے ملائکہ اور کتابیں وغیرہ سب کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں پر ایمان کس چیز کا نام قرار دیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور جب اسلام کے بارے میں پوچھا
کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے، گواہی زبان سے دی جاتی ہے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یعنی دونوں مقامات پر، زبانی بھی اور دل والے معاملات میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ ضروری قرار دیا، گواہی دینا یہ ضروری قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں وَقَدْ زَادَهُ وُضُوحًا فِي حدیث جبریل اذ قال اخبرنی عن الاسلام فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وذکر ارکان الاسلام ثم سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد قرر أن الإيمان به محتاج إلى العقد بالجنان والإسلام به مضطر إلى النطق باللسان وهذه الحال المحمود التامة، یعنی کوئی زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے بھی تصدیق کرتا ہے تو یہ کامل ترین صورت ہے، یہ کامل ترین صورت ہے۔ اب آگے ایک اور مثال، ایک اور صورت بیان کرتے ہیں کہ جو مذموم ناپسندیدہ ترین صورت ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے گواہی دے لیکن دل سے منکر ہو، دل سے انکار کرنے والا ہو، جس کو شریعت کی اصطلاح میں منافق بولتے ہیں، جس کو شریعت کی اصطلاح میں منافق بولا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو مذموم حالت ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے گواہی دے رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، لیکن دل کے اندر اس کے یہ احکام نہیں ہے، دل کے اندر وہ تصدیق نہیں کرتا، اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، ایسوں کو شریعت کی اصطلاح کے اندر منافق کہا جاتا ہے۔ لیکن جو زبان سے اقرار کر لے گا، ہمارے سامنے زبان سے اقرار کر لے گا، اگرچہ کہ اس کے دل میں ایمان نہیں، تو ہم لوگ مکلف ہیں ظاہر کے، ہم لوگ مکلف ہیں ظاہر کے کہ حاکم اسلام اور مسلمان جو اس پر احکام جاری کریں گے، جو اس کے حقوق مانیں گے، وہ اسلام والے ہی مانیں گے، اسلام والے ہی مانیں گے۔ ہم باطن کے اوپر مقرر نہیں کیے گئے، باطن کے اوپر مقرر، باطن کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ ہم جو اسلام کا حکم کریں گے وہ اس کے قول کے اوپر ہی کریں گے کہ اگر وہ ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار نہیں کرتا، تمام ضروریات دین کو مانتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر ایمان ہی کا قول کیا جائے گا۔ باقی رہا اس کے دل میں کیا ہے، اس نے کیا چھپایا ہوا ہے، وہ اس کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اس بات کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ ان کا یہ زبان سے گواہی دے دینا ایسا ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ ایمان نام ہے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحَالَةُ الْمَذْمُومَةُ فَالشَّهَادَةُ بِاللِّسَانِ دُونَ تَصْدِيقٍ بِالْقَلْبِ وَهَذَا هُوَ النِّفَاقُ قال اللہ تعالی اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، یعنی منافق آ کے کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ حق رسول ہیں، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹ بول لیں۔ کیا جھوٹ بول لیں؟ کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافق جو گواہی دیتے ہیں وہ گواہی کے اندر جھوٹے ہیں، ان کی بات جو کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے، اسی لیے پہلے فرما دیا واللہ یعلم انک لرسول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں، لیکن یہ منافق اپنی گواہی کے اندر جھوٹے ہیں۔ ای کاذبون فی قولہم ذالک عن اعتقادہم وتصدیقہم وہم لا یعتقدونہ فلما لم تصدق ذلك ضمائرهم لم ينفعهم ان يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فخرج عن اسم الإيمان ولم يكن لهم في الآخرة حكم إذ لم يكن معهم إيمان ولحقوا بالكافرين في الدرك الأسفل من النار وبقي عليهم حكم الإسلام بإظهار شهادة اللسان في أحكام الدنيا
المتعلقة بالأئمة وحكام المسلمين الذين أحكامهم على الظواهر بما أظهروه من علامة الإسلام إذ لم يجعل للبشر سبيل إلى السرائر ولا أمروا بالبحث عنها بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحكم عليها وذم ذلك وقال هل لا شققت عن قلبه. وللفرق بين القول والعقد ما جعل في حديث جبريل شهادة من الإسلام والتصديق من الإيمان. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دل کے پیچھے پڑنے سے منع فرمایا کہ دل کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا. اس نے جب اقرار کر لیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران جنگ ایک کافر کو مار دیا، قتل کر دیا. لیکن کب قتل کیا؟ جب کہ اس نے تلوار اوپر اٹھی ہوئی تھی اور ایمان لے کر آ گئے. اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اب اس حال میں وہ ایمان لے کر آئے تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کسی اور صحابی نے اس کو قتل کر دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ناراض ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو تلوار کے خوف سے ایمان لے کر آیا تھا، تلوار سر پہ پڑی ہوئی تھی تو وہ ایمان لے کر آ گیا، وہ ایمان تھوڑی لانا چاہ رہا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هل لا شققت عن قلبی، کہ کیا تو نے اس کے دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تمہارے پاس کیا راستہ تھا کہ دل کے معاملے کو جان لیتے؟ جب وہ زبان سے اقرار کر رہا ہے تو اس کے اقرار کو تسلیم کرنا چاہیے تھا. یہ حاصل کلام ہے. تو فرمایا کہ دل کے پیچھے پڑنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ظاہر کے مطابق فیصلہ یہ کیا جائے گا. آگے وہی باتیں بیان فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی، جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اگر وہ دل سے تصدیق کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو اتنا موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اقرار کر سکے، تو اس صورت میں عند اللہ وہ مومن ہے. ایمان لایا، لاتے ہی اس کا انتقال ہو گیا. اور ایسے واقعات ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں. ایمان لایا اور لاتے ہی انتقال ہو گیا، کچھ ہی دیر میں انتقال ہو گیا، تو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اقرار کر سکے. تو عند اللہ وہ مومن ہے. اور اگر اقرار کرنے کا موقع ملا اور اس نے اقرار نہیں کیا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے مطالبہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا. اگر مطالبہ کیا گیا اور اس نے بلا اکراہ انکار کر دیا، بلا اکراہ انکار کر دیا، اکراہ شرعی نہیں تھا، تو اس صورت میں اس کے کفر کا حکم ہوگا. اور اگر اس نے اقرار کر لیا تو وہ مومن ہے. اور اگر اقرار کا مطالبہ ہی نہیں کیا گیا، اس سے پوچھا ہی نہیں گیا کہ تم مومن ہو یا نہیں، تو اس صورت میں عند اللہ تو وہ مومن ہے، لیکن عند الناس اس کے اوپر کفر کے احکامی جاری کیے جائیں گے. اس بات کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں وبقیت حالتان اخریان بین ہذین احداہما ان يصدق بقلبه ثم يحترم قبل اتساع وقت الشهادة بلسانه فاختلف فيه فشرط بعضهم من تمام الإيمان القول والشهادة به ورآه بعضهم مؤمنا مستوجبا للجنة لقوله عليه السلام يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فلم يذكر سوى ما في القلب وهذا مؤمن بقلبه غير عاص ولا مفرط بالترك غيره وهذا هو الصحيح في هذا الوجه. الثانية أن يصدق بقلبه ويطول مهله وعلم ما يلزمه من الشهادة فلم ينطق بها جملة ولا استشهد في عمره ولا مرة واحدا فهذا اختلف فيه أيضا فقيل هو مؤمن لأنه مصدق والشهادة من جملة الأعمال فهو عاص بتركها غير مخلد في النار وقيل ليس بمؤمن حتى يقارن عقده شهادة اللسان إذ الشهادة إنشاء عقد والتزام إيمان وهي مرتبطة مع العقد ولا يتم التصديق مع المهلة إلا بها وهذا هو الصحيح. یہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے خلاصہ بیان کر دیا، ہم نے خلاصہ بیان کر دیا، ورنہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ایمان اور اسلام اور کفر و نفاق کے اوپر شروع حدیث میں کتب عقائد کے اندر کس قدر بحث کی گئی ہے. شروع حدیث کی شروحات جو ہیں ان کتابوں کے اندر تفصیل سے اس کے مباحثے ہیں کہ ایمان کا اہل سنت کے نزدیک کیا معنی ہے، خوارج کے نزدیک کیا معنی ہے، معتزلہ کے نزدیک کیا معنی ہے، کرامیہ کے نزدیک کیا معنی ہے. یہ تمام کی تمام تفصیلات کی کتب عقائد کے اندر موجود ہیں اور بخاری شریف کی ابتدا کے اندر بھی اس کو تفصیل کے ساتھ
ہم نے بیان کیا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو پھر جو ہمارے کتاب کا مقصود ہے اس سے ہم ہٹ جائیں گے، تو اس لیے اتنے پر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے تصدیق کرنا بھی لازم ہے اور زبان سے اقرار کرنا بھی لازم ہے۔ آپ پر ایمان لانا دل سے بھی ضروری ہے اور زبان سے بھی ضروری ہے۔ فرماتے ہیں وَهَذِهِ نُبْذَةٌ تفضی الى متسع من الکلام فی الاسلام والایمان وابوابہما وفی الزیادۃ فیہما والنقصان وهذا التجزی ممتنع على مجرد التصدیق لا یصح فیہ جملة وانما یرجع الى ما زاد علیہ من عمل وقد یعرض فیہ لاختلاف صفاته وتباین حالاته من قوة یقین وتصمیم اعتقاد ووضوح معرفة ودوام حالة وحضور قلب وفی بسط هذا خروج عن غرض التألیف وفیما ذکرنا غنیۃ فیما قصدنا انشاء اللہ تعالی۔ اگلی چیز بیان کر رہے ہیں، اگلی فصل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا واجب ہونا، آپ کی اطاعت کا واجب ہونا۔ اس فصل کے اندر یہ بیان کریں گے، اس سے اگلی فصل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء اور اتباع کو بیان کریں گے، اقتداء اور اتباع کو بیان کریں گے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتباع اور اقتداء میں فرق کیا اور فرمایا کہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دونوں فصلوں کو الگ الگ بیان کیا کہ وجوب اطاعت ہی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت واجب ہے، یعنی جن چیزوں کے کرنے کا آپ نے حکم دیا کہ ان چیزوں کو بجا لانا ہے، ان کو بجا لانا ضروری، یعنی جو سنت موقدہ کے درجے کے اندر ہیں ان کو کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، یا جو وجوبی احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں دیے ہیں تو اس کو بجا لانا یہ واجب ہوتا ہے۔ اور اتباع یہ فعل کے اندر کی جاتی ہے، یہ اقتداء کے اندر کی جاتی ہے، یہ کرنا سنتوں کے اندر ہوتا ہے، یہ کرنا سنتوں کے اندر ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کے اندر ہوتا ہے، تو اس لیے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی فصل کو الگ سے بیان کیا ہے۔ تو ابتدا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے واجب ہونے کو بیان کیا ہے، اور اس پر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے 7 آیت کریمہ بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فقط اتنے نہیں اور مقام بھی ہیں۔ یہ تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے صرف ایک خلاصہ بیان کیا ہے، ورنہ قرآن میں اور مقامات پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ آپ نے 7 آیتیں بیان کی۔ سب سے پہلی آیت پہلے تو فرماتے ہیں فصل فی وجوب طاعتہ صلی اللہ علیہ وسلم واما وجوب طاعتہ فاذا وجب الایمان بہ وتصدیقہ فیما جاء بہ وجبت طاعتہ لان ذلک مما اتى بہ، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا واجب ہے، ایمان لانا، اور ایمان لانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع بھی، طاعت بھی یہ ضروری ہے، یہ بھی واجب ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، سورہ انفال کی آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فقط اللہ نے اپنے بارے میں نہیں فرمایا، ساتھ میں رسول کی اطاعت کا بھی فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں وقال قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب آپ خود اعلان فرمائیے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوتا ہے 54 میں وقال وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اس رسول کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے تحقیق اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی۔ اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو تمہیں رسول دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ارشاد ہوتا ہے وقال وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اور یہ کتنے پیارے رفیق ہیں، کتنے پیارے ساتھی ہیں۔ اور ایک اور آیت مبارکہ بیان فرماتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 کہ وقال وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہی کہ اللہ کی اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اطاعت۔ رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کی بات کو مانا جاتا ہے، اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اب بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی، فرماتے ہیں فجعل تعالی طاعت رسولہ طاعتہ وقرن طاعتہ بطاعتہ ووعد علی ذلک بجزیل الثواب واوعد علی مخالفتہ بسوء العقاب واوجب امتثال امرہ واجتناب نہیہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت بنا دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو ملا دیا کہ میری اطاعت کرو ساتھ میں رسول کی بھی اطاعت کرو۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو ساتھ ملانے سے شرک لازم نہیں آتا، شرک لازم آتا ہے جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے برابر قرار دیا جائے، اللہ کے برابر قرار دیا جائے۔ فقط ملانا کسی معاملے کے اندر، ذکر کے اندر، فقط ذکر میں ملانے سے شرک لازم نہیں آتا جب تک کہ کسی غیر اللہ کو اللہ کے ذات یا اس کی صفات کی طرح نہ مانا جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی کو بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح مانا گیا تو وہ شرک بنے گا، ورنہ وہ شرک نہیں ہے۔ اللہ کی صفات کی طرح کسی کی صفات مانی گئی تو شرک بنے گا، ورنہ شرک نہیں ہے۔ اللہ کی مثل کسی کو عبادت کے لائق سمجھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھا تو شرک بنے گا، ورنہ شرک نہیں ہے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور فقط قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہیں، تمام ہی شارحین نے اس انداز میں گفتگو کی ہے کہ اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو ملا دیا ہے۔ فرمایا وَوَعَدَ عَلَى ذَلِكَ بِجَزِيلِ الثَّوَابِ، فقط ملایا نہیں بلکہ جو اطاعت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا ثواب عطا فرماتا۔ انبیاء کی صحبت سے بڑھ کر کیا انعام ہوگا، انبیاء کی صحبت سے بڑھ کر کیا انعام ہوگا۔ اور جو مخالفت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو اس کے ساتھ اس کو سوء عقاب کی وعید دی گئی، بہت برے بدلے کی اس کو وعید دی گئی کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیرو گے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور وَأَوْجَبَ امْتِثَالَ أَمْرِ، جو حضور علیہ السلام حکم دے اس کو بجا لانے کو واجب قرار دیا۔ وَاجْتِنَابَ نَہْیِ، اور جس چیز سے منع کر رہے ہیں اس سے اجتناب کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، آگے فرماتے ہیں کہ قال المفسرون والآئمہ طاعت الرسول فی التزام سنته والتسلیم لما جاء به، حضور علیہ السلام کی اطاعت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کی اطاعت آپ کی سنت کو لازم پکڑ لینا، لازم پکڑ لینا، اور جو کچھ حضور علیہ السلام لے کر آئے ارشاد فرمایا اس پر سرخم تسلیم کر دینا، سرخم تسلیم کر دینا، اپنے سر کو جھکا لینا، یہ ہے حضور علیہ السلام کی اطاعت۔ مزید فرماتے ہیں کہ وقالوا، مفسرین نے فرمایا وما ارسل اللہ من رسول الا فرض طاعته على من ارسله الیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس رسول کو بھی بھیجا تو جن کی طرف بھیجا ان پر اس رسول کی اطاعت کو لازم قرار دیا، جن کی طرف بھیجا ان پر اس رسول کی اطاعت کو لازم قرار دیا۔ جو نبی جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس قوم پر اس رسول کی اطاعت کرنا یہ لازم ہے، اور حضور علیہ السلام تمام مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہر ایک کی طرف بھیجے گئے تو ہر ایک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا لازم ہے۔
مفسرین مزید فرماتے ہیں کہ من یطع الرسول فی سنتہ یطع اللہ فی فرائضہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کے فرائض میں اللہ کی اطاعت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں آپ کی بات مانی تو اس نے اللہ کے فرائض میں اللہ کی بات کو مانا۔ سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ شرائع اسلام کیا ہیں، اسلام کے بنیادی احکام کیا ہیں، اسلام کے احکام کیا ہیں؟ تو آپ نے آیت پڑھ دی کہ وما آتاکم الرسول فخذوا، کہ اسلام کے احکام یہ ہیں کہ جو کچھ تمہیں رسول دیں وہ لے لو، جس چیز کا حکم دیں اس کو بجا لاؤ، یہ شرائع اسلام ہے، اسلام کی شریعتیں ہیں، اسلام کے احکام ہیں۔ فرماتے ہیں وَسُئِلَ سہل بن عبد اللہ عن شرائع الاسلام فقال وما آتاکم الرسول فخذوا وقال السمرقندی یقال اطیعوا اللہ فی فرائض والرسول فی السنة وقیل اطیعوا اللہ فیما حرم علیکم والرسول فیما بلغکم۔ یعنی امام سمرقندی فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرائض مقرر کیے ہیں اس میں اللہ کی بات مانو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں مقرر کی ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانو، اور جو تبلیغ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو۔ مزید فرماتے ہیں وَيُقَالُ، ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اطیعوا اللہ بالشہادۃ لہ بالربوبیۃ والنبی بالشہادۃ لہ بالنبوۃ، یعنی اللہ کی اطاعت اس طرح کرو کہ اللہ کے رب ہونے کی گواہی دو، اللہ کے رب ہونے کی گواہی دو، اور رسول کی اطاعت اس طرح کرو کہ ان کے نبی ہونے کی گواہی دو، ان کے نبی ہونے کی گواہی دو۔ مزید اس حوالے سے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور احادیث طیبہ بھی بیان کی ہیں، اور کچھ آیتیں بھی ذکر کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کیسی وعید لازم آئی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اگلے سلسلے کے اندر ان آیتوں کو، ان احادیث کو بیان کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزید اتباع اور اقتداء اس حوالے سے جو قرآنی آیات اور احادیث ہیں ان کو بھی اگلے سلسلے میں ذکر کریں گے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمیشہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل